بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام مودۃ الآباء قرابۃ بین الابناء۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اور رشتوں کو برقرار رکھنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے کیسے باقی رہیں گے۔ اس کا فارمولہ ہے مودۃ الآباء، آباء کہ اس نسل کا باپ اس نسل کا باپ، ان کی آپس میں محبت ہوگی تو آنے والی نسلوں میں بھی قرابت رہے گی۔ اس لیے کہ محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی قرابت کو محبت کی ضرورت ہے۔ محبت آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی جہاں آپ کی کوئی قرابت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن اگر رشتہ داری ہو، قرابت ہو اور وہاں محبت نہ ہو، قطع رحمی ہو، قطع تعلق ہو، وہ قرابت نہیں ہے۔ تو فارمولہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری آنے والی نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری، ان کی قرابتیں برقرار رہیں، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ بہت خوبصورت فارمولہ ہے اس موجودہ دور میں۔ فرماتے ہیں مودۃ الآباء، آبا اب کی جمع ہے، اب کہتے ہیں باپ کو، یعنی آبا کی آپس میں محبت، قرابۃ بین الابناء، ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی قرابۃ بین الابناء، اولاد کے درمیان قرابت ہے۔ اس کا باپ اس کا باپ، جب ان کی آپس میں محبت ہوگی تو ان کی اولادوں کے درمیان بھی وہ رشتہ، وہ قرابت رہے گی، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ آخر نہیں ہے رشتہ داری، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور میرا دوسرا کوئی بھی ساتھی جب ہماری آپس میں محبت ہوگی تو یہ ہماری محبت ہماری اولاد کے درمیان بھی قربت کا سبب بنے گی، کہ ان کو ایک راستہ ملے گا کہ ہمارے باپ آپس میں دوست تھے، ان کی بڑی محبت تھی، تو پھر وہ سلسلہ قرابت آگے دوستی کا، محبت کا چلتا رہے گا۔ والقرابۃ الی المحبہ، قرابت کو، تعلق کو محبت کی طرف، یعنی یہ قرابت محبت کی طرف احوج و زیادہ محتاج ہے من المودۃ الی القرابہ، مودت کی قرابت کی نسبت۔ کیا مطلب؟ یعنی محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی قرابت کو محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کی محبت جس سے جتنی بڑھتی جائے گی سلسلہ قرابت اتنا بڑھتا جائے گا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ فارمولہ ہے۔ قال علیہ السلام
اتقوا ظنون المؤمنین فإن اللہ تعالی جعل الحق علی السنتہم۔ امیر المومنین علیہ السلام اس فرمان مبارک کے ذریعے ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ ایسے کام نہ کرو، ایسی محفلوں میں نہ جاؤ، ایسا کچھ نہ بولو کہ جو صحیح مومن ہیں وہ تمہارے بارے گمان کریں، برا گمان کریں۔ ظاہر ہے اچھا گمان تو کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے حدیث ہے کہ ان المؤمن ینظر بنور اللہ، جو مومن کامل مکمل مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست، دانائی، سمجھ کہ مومن تیرے بارے میں جو سمجھ لے، سوچ لے، سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبْصُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نور الہی کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اتقوا ظنون المؤمنین، کیوں کہا ہے مومنین کے گمان سے بچو؟ کہ جب تم ظاہر میں غلط کرو اور چاہے تم چھپ کر غلط کرو، مومن جو نور الہی سے دیکھتا ہے وہ تمہیں دیکھ کر گمان کر لے گا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں اللہ مومنین کی زبانوں پر حق کو جاری فرما دیتا ہے۔ اگر تو نے کچھ غلط کیا اور مومن کا گمان تیرے بارے میں ہو گیا، وہ گمان نہیں، در حقیقت وہ حق ہے جو اللہ نے مومن کی زبان پر جاری کیا ہے۔ کھلے عام یا چھپ کر وہ کچھ نہ کرو، ان محفلوں میں نہ جاؤ کہ مبادا مومنین کا گمان تمہارے بارے کچھ اور ہو جائے۔ اتقوا ظنون المؤمنین، اہل ایمان کے گمان سے ڈرتے رہو۔ ظاہر ہے ان کا اچھا گمان تو نہیں ہوگا نا، سوء ظن نہیں ہوگا، اچھا گمان تو اچھا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو ان کی زبانوں پر قرار دیا ہے۔ یعنی وہ مومن نام کا نہیں، عمل کا جو مومن ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حق جاری فرما دیتا ہے، اور اگر وہ گمان کرتے ہیں وہ حق ہوگا، اگرچہ تو اپنے کاظوں میں وہ چھپ کر کرتا رہا، لیکن چونکہ وہ ینظر بنور اللہ، مومن نور الہی سے دیکھتا ہے، وہ تیرے بارے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہے جسے تو سمجھتا ہے کہ کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ قال علیہ السلام لا يصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدہ۔ ایک انتہائی آسان فارمولہ
امیر المومنین ہمیں یہاں دے رہے ہیں کہ اے نام کے مومن، اگر تو اپنے آپ کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا ایمان سچا ہے، واقعاً تو مومن ہے، تو ایک سادہ سا فارمولہ ہے، بڑا آسان سا، کوئی لمبی چوڑی دقت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ تیرے پاس ہیں 200 روپے، 100 روپیہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، 100 روپیہ تو راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ اب جب تو نے دے دیا، اب یہاں تیرے ایمان کا امتحان ہو جائے گا۔ تو خود اپنے فیصلہ کر لے کہ تو اس 100 پر زیادہ مطمئن ہے جو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، یا اس پر زیادہ مطمئن ہے جو تو نے راہ خدا میں دے دیا ہے۔ کہنا آسان، عمل مشکل۔ زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے، خمس کا مرحلہ آتا ہے، تو ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی یہ اگر ادھر دے دیں اور وہ ادھر دے دیں تو پھر ہمارے بچے کیا کھائیں گے۔ یعنی جو کچھ وہ اللہ کے راہ میں دینا چاہتے ہیں وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو راہ خدا میں دیا وہ ضائع ہو گیا، وہ چلا گیا، بس وہی گندم جو میرے اپنے گھر میں پڑی ہوگی یہی میرے بچوں کے کام آئے گی، جو زکوٰۃ کا حصہ دینا تھا وہ دیا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ امیر المومنین ایسے لوگوں کو اور ہم لوگوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے ایمان کی تصدیق خود کر سکتا ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اس مال پر زیادہ وثوق و اطمینان ہے جو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، یا اس پر زیادہ ہے کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اگر تو نے اس پر زیادہ اعتماد وثوق کیا اور تمہیں زیادہ اطمینان اس مال پر ہوا جو راہ خدا میں دے دیا، اس کا مطلب ہے تیرا اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب پر ایمان پختہ ہے۔ وَإِلَّا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہی مال جو میرے اپنے پاس ہے بس یہی کارآمد ہے، وہ گیا، اس کا مطلب ہے تیری اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اور قرآن تو کہتے ہیں فَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قال علیہ السلام لا یصدق ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں، سچا نہیں، حتی یکون بما فی ید اللہ، جب تک کہ وہ کچھ جو اللہ کے پاس ہے، جو اس کی قدرت میں ہے، اس پر زیادہ اطمینان رکھتا ہو اس سے بما فی یدہ، جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک مال جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، ایک مال جو اس کی قدرت میں ہے، اگر اس کو اس پر زیادہ اعتماد کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر زیادہ وثوق ہے، زیادہ اطمینان ہے، تو تیری توکل بھی صحیح، تیرا ایمان بھی سچا۔ اور اگر تو اس میں ہے کہ نہیں بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ جو میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس کا مطلب بھی تو توکل سے عاری ہے۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک در حقیقت ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس فرمان کو جناب سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حوالے سے نقل کیا، لیکن دیگر حضرات نے، فرمان یہی ہے، الفاظ یہی ہیں، لیکن
موقع کا فرق ہے، بعض کہتے ہیں اس موقع پر فرمایا، بعض کہتے ہیں اس موقع پر فرمایا، لیکن نقل دونوں لکھا ہے۔ مثلا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جنگ جمل کا موقع تھا، امیر المومنین جب بصرہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے انس بن مالک کو، جو کہ صحابہ میں سے تھا، انس بن مالک کو طلحہ اور زبیر کے پاس بھیجا کہ جاؤ طلحہ اور زبیر کو جا کر یہ یاد دلاؤ کیا کہ کیا تم دونوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا تھا؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ فرمان یہ تھا کہ ان کو جا کر کہو کہ تم دونوں کو، طلحہ اور زبیر، تم دونوں کو پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا انکما ستقاتلان علیہ، کہ تم دونوں عنقریب علی سے جنگ کرو گے، وَأَنْتُمَا لَهُ ظَالِمَانَ، اور تم اس کے حق میں اس پر ظلم کرنے والے ہوگے، یہ جا کر ان کو یاد دلاؤ۔ انس گیا، بے پرواہی کی، سستی کی، جو بھی کیا گیا صحیح، جب واپس آیا تو کہتا ہے مجھے تو یہ بھول گیا، ان سے بات کرنا مجھے بھول گیا۔ پھر جواب میں امیر المومنین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، فرمان یہی ہے، فرمایا بھی انس بن مالک کو، لیکن موقع یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ تھا کہ کوئی ایک اور محفل تھی، صحابہ بھی تھے، دوسرے دا جمع تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نے غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا تھا کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا؟ بہت سارے لوگوں نے گواہی دی کہ بالکل جی، ہم نے پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا تھا۔ اچھا، اس محفل میں یہ انس بن مالک بھی موجود تھا، صحابی تھا۔ جب یہ خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہ کی، باقیوں نے تصدیق کی جو موقع پر تھے۔ امیر المومنین اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا انس، تم بھی تو غدیر کے موقع پر موجود تھے جب پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا تھا، تو جب باقی لوگ تصدیق کر رہے ہیں تو تم خاموش کیوں ہو؟ اب اس کا بہانہ، کہتے یا امیر المومنین، بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر بہت ہے، اب میری یادداشت کام نہیں کرتی، مجھے بھول گیا ہے کہ آیا پیغمبر نے ایسا کچھ کہا تھا یا نہیں۔ جب اس نے یہ کہا، پھر امیر المومنین نے جواب میں وہ فرمان دیا جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، اس کو اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے۔ فرمان یہ ہے، قال علیہ السلام لانس بن مالک، یہ اس نظریے پر کہ وہ مورد جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، امیر المومنین نے انس بن مالک کو، جو صحابہ میں سے ایک صحابی تھا، کہا کب وقد کان بعثہ الی طلحہ وزبیر، جب اس کو بھیجا طلحہ اور زبیر کی طرف، لما جاء الی البصرہ، جب آپ بصرہ کے پاس پہنچے، وہاں آئے تو اس کو کہا، اس کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ یذکرہما شیئا مما سمعہ من رسول اللہ فی معناہما، جاؤ ان دونوں کے پاس
اور ان کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا تھا ان کو جا کر یذکرہما یاد دلا. میں نے آپ بتا دیا کہ وہ فرمان کیا تھا. فلوا، لوا کا معنی ہوتا ہے تساہل کرنا، سستی کرنا، ٹھیک ہے جی، پہلو تہی کرنا. فلوا عن ذالک، اس نے یہ کام کرنے سے سستی کی، پہلو تہی کی، اجتناب کیا، اس نے نہ کیا. فراجع الیہ، پھر واپس آیا امیروں کی خدمت میں اور کہنے لگا انی انسیت ذالک الامر، کہ جناب میں وہ گیا تو تھا لیکن وہ بات مجھے بھول گئی ہے. فقال علیہ السلام، کئی دفعہ گزارش کیا ہے کہ یہ بھی امیر المومنین کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے کہ سامنے بیٹھے لوگ علی کے علم سے اور مقام سے جاہل تھے، ناواقف تھے. علی کو سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو مجھے بھول گیا. فقال علیہ السلام، تو مولا نے اس کو فرمایا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، بھول جانا اور بات ہے اور بات نہ کرنا، خاموش رہنا یہ اور بات ہے. فرماتے ہیں تو نے کہا ہے کہ میں بھول گیا. ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. فَضَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا بَيْضَاءَ لَامِعَةً، بیضاء کہتے ہیں آقا جان سفیدی کو، لامعہ یعنی چمکدار چیز کو کہتے ہیں. فَضَرَبَكَ، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اور ان کنت اگر کے ساتھ کہنا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، فَضَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا، تو اللہ تمہیں بیضاء لامعہ یعنی چمکدار داغوں میں، سفیدی میں مبتلا کر دے، یعنی تمہیں ایسی بیماری لگے کہ جو سفید چمکدار. لا تواری حل امامتو، تیرے دستار امامہ پگڑی بھی اس کو چھپا نہ سکے. یہ سفید داغ کیا ہوتے ہیں؟ سید رضی فرماتے ہیں یعنی البارسا، بارس، کہ یعنی مولا نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو بیماری برس میں مبتلا، اللہ تمہیں برس کی بیماری لگائے، ایک قسم کی بد دعا. فَأَصَابَ أَنَسًا هَذَا الدَّاء، اور جب امیر المومنین نے اس کو یہ بد دعا کی تو انس کو یہ بیماری لگ گئی، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. فی ما بعد فی وجہی، اس کے چہرے پر، یعنی وہ برس جو سفید داغ ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے. اللہ نے اس کو برس کی بیماری میں مبتلا کیا. فَكَانَ لَا يُرَى إِلَّا مُبَرْكًا، تو ہمیشہ وہ برقع پہن کر یعنی نقاب پوش ہو کر رہتا تھا، چونکہ اس کے چہرے پر برس کی بیماری کے آثار نمایاں تھے، اور وہ اس خفت سے بچنے کے لیے ہمیشہ نقاب پہن کے رہتا تھا. یہ ایک واقعہ تھا تاریخی. قال علیہ السلام، امیر المومنین اس فرمان مبارک میں ہمیں واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مستحب کو انجام دینا ہے تو وہ کس لمحے میں انجام دو،
فرماتے ہیں جیسے انسان کا جسم تھک جاتا ہے، بس اوقات یہ انسان کا دل بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں، اور کبھی دل چاہتا ہے کچھ بھی نہ کروں۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل کچھ کرنے کو چاہ رہا ہو، کوئی دنیاوی پریشانی نہیں ہے، کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہے، تیرا دل چاہ رہا ہے کروں، اس وقت مستحبات کو انجام دو، چونکہ اس وقت جب دل کے چاہنے سے آپ کسی مستحب کو انجام دیں گے تو اس کی لذت بھی اور ہے، اس کا ثواب بھی اور ہے۔ لیکن اگر کبھی تیرا دل نہیں چاہ رہا، کسی پریشانی میں ہے، بہت تھکا ماندہ ہے، حالت خراب ہے، تو پھر ایسی صورت میں مستحبات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ہوئی واجب 2 رکعتیں پڑھ کے آرام کر لے، اس لیے کہ اگر خوش دلی سے آپ ایک سجدہ نہیں کر دیتے تو پھر وہ سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رکعت کا ثواب، اس سجدے کا ثواب جو مستحب ہے، جب آپ اس کو خوش دلی سے انجام دیں، چاہت سے انجام دیں، اگر بوجھ سمجھ کر انجام دیں تو پھر نہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اِنَّا لِلْقُلُوبِ اِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، اقبال کسی شے کی طرف رخ کرنا، یہ لفظی معنی ہوتا ہے، ادبار اس سے رخ موڑنا، پشت کر لینا، یہ ہوتا ہے لفظی معنی۔ فرماتے ہیں اِنَّا لِلْقُلُوبِ، کہ دل کے لیے بھی اقبال ہے، یعنی کبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کبھی مائل ہوتے ہیں کہ کچھ کریں، وَإِدْبَارًا، اور کبھی رخ موڑے ہوتے ہیں، دل اچاٹ ہوتے ہیں، یعنی دل نہیں چاہتا کہ وہ کچھ کریں، یہ 2 کیفیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتْ، جب تمہارے دل مائل ہوں، فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، تو ان کو مستحبات کی بجاوری پر آمادہ کرو۔ خوش بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، دل چاہتا ہے کچھ کریں، آؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 سجدے کر لیتے ہیں، یہ کرو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور اگر دل اچاٹ ہو جائیں، دل کچھ کرنے کو تیرا دل نہیں چاہ رہا، تیرا دل آمادہ ہی نہیں ہے، فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ، تو پھر اس وقت فقط واجبات پر اکتفا کرو۔ کیوں؟ بد دلی کے ساتھ آپ 20 رکعت بھی پڑھ لیں، بد دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے، تو وہ سوائے مشقت کے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوش دلی کا ایک سجدہ بھی بوجھ سمجھ کے کیے ہوئے 100 سجدے سے افضل ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، فرماتے ہیں یہ قرآن جو تمہارے پاس موجود ہے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ کیوں؟ یہ قرآن صرف سابقہ انبیاء اور امتوں کے قصوں کو بیان نہیں کر رہا، اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ جامع ہے، زمانہ ما قبل جو پہلے ہوا تھا یہ اس کی خبر بھی دیتا ہے، جو کچھ بعد میں ہونا ہے یہ اس کا بھی بتاتا ہے، اور جو ابھی ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کو بھی بتاتا ہے۔ قرآن قدیم
قوموں کے قصوں کا نام نہیں ہے۔ قرآن اس پوری کائنات میں فقط واحد کتاب ہے کہ جو ہو چکا اس کا بھی بتاتا ہے، جو ہونا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، جس کو آپ احکام کہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، فلاں واجب حرام مستحب فلاں، یہ سب کچھ یہ بھی یہی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ماضی سے متعلق بھی ہے، قرآن حال سے متعلق بھی ہے، قرآن مستقبل سے متعلق بھی ہے، اگر ہم قرآن سے کچھ سمجھیں تو۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بس صبح نماز کے بعد 2 آیتیں پڑھ لیں، ثواب حاصل کر لیا، تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، پڑھا ہوا تو کسی مرحوم کی قرآنی پر پڑھ لیا۔ تدبر تفکر کرنے والے قرآن میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ سب کچھ ہے قرآن میں، جتنے بھی احادیث ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری حجت تک، تمام کے تمام فرامین در حقیقت تفسیر ہیں قرآن مجید کی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ قال علیہ السلام وفی القرآن نبأ ما قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کی خبریں بھی ہیں، خبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد کے واقعات ہوں گے وہ بھی اسی قرآن میں ہیں، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، جو کچھ ابھی چل رہا ہے، ابھی اس وقت چل رہا ہے، اس کے احکام بھی اسی قرآن میں ہیں کہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کا کرنا بہتر ہے، کس کا چھوڑنا بہتر ہے، سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ وقال علیہ السلام رد الحجر من حیث جاء، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی غلط کو اس وقت تک روکا نہیں جا سکتا جب تک اس کے ساتھ بھی وہی نہ کیا جائے۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی نے کسی کو بے گناہ قاتل کیا تو قاتل کو بھی قتل کرو، قاتل کے قتل میں تمہاری حیات ہے۔ اگر ایک مظلوم کو بے گناہ قتل کرتا ہے، آپ اس کچھ نہیں کہتے، دوسرے کو قتل کرتا ہے کچھ نہیں کہتے، پھر کل آپ کی نوبت بھی آ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے ایک انسان کو قتل کیا اور آپ نے جواب میں قاتل کو قتل کر دیا بطور قصاص، البتہ اس کی جو اپنی شرائط ہیں، فرماتے ہیں اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری حیات ہے، کہ اگر ایک برائی روک نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی ویسا بندوبست نہ کیا جائے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، تم کر سکتے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں رد الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، من حیث جاء، رد الحجر، حجر کو رد کرو یعنی پلٹا دو،
کدھر؟ من حیث جا، یہاں جہاں سے آیا ہے، جہاں سے پتھر آیا ہے واپس ادھر پلٹاؤ، اسی کو پھینکو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ، کیونکہ سختی کا دفعہ سختی سے، شر کا توڑ یعنی شر دفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اسی قسم کی سختی کو نہ اپنایا جائے۔ بسا اوقات اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ وہی کچھ نہ کیا جائے جو اس نے کیا ہے۔ وقال علیہ السلام، میں نے ابتدائی درسوں میں گزارش کی تھی کہ یہ نہج البلاغہ قرآن کے بعد ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نہج البلاغہ تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ نہج البلاغہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب علی ظاہر چھوٹی سی بات ہے، کون سی؟ یہ لکھنا، تحریر کرنا، یہ جو کاتب لوگ ہوتے ہیں جو تحریر کرتے ہیں، امیر المومنین اس فرمان میں یہ رہنمائی کر رہے ہیں، کون سی؟ کہ لکھنے کے لیے قلم کیسا ہونا چاہیے، حروف کیسے لکھے جائیں، سطریں کیسی بنائی جائیں، سیاہی کیسی ہو۔ دیکھو نا جی، علی ظاہر تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن مولا نے اگر اس وقت اپنے جو ان کا منشی تھا، جو ان کا لکھنے والا تھا، اس کو کہا تھا، لیکن یہ فرمان تو رہتی دنیا تک رہنا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، لِکَاتِبِهِ عبید اللہ بن ابی رافع، عبید اللہ بن ابی رافع کاتب تھا، منشی تھا اس زمانے میں، یعنی جو فرمان جاری ہوتے تھے، کچھ لوگ ہوتے جن کا کام فقط لکھنے کا ہوتا۔ امیر المومنین اپنے اس منشی کو جو لکھتا تھا اس کو فرماتے ہیں، الکے دواتقا، الکے دواتقا، دوات آج کل تو بال پینٹ آ گئے، مارکر آ گئے، تو اس زمانے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے کانے کے قلم بناتے، پھر ایک دوات ہوتی، اس میں سے وہ لگایا، پھر لکھا، پھر ادھر لگایا، پھر تختی پہ لکھا، اب تو تختی ختم، سب کچھ ختم۔ الکے دواتقا، دوات کو میں وہ سیاہی ڈالا کرو، یعنی مراد کیا کہ تیری جو دوات ہے جہاں سے تو نے وہ سیاہی لینی ہے اس کو بہترین بنا کر رکھو۔ اس زمانے میں بھی یہ جو سیاہی ملتی تھی نا بازار سے، تو مختلف کمپنیوں کی ہوتی تھی، تو بعض بہت اچھی ہوتی تھی اور بعض بیکار۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، الکے نہیں، فرماتے ہیں علیق دواتقا، اپنی دوات کو بہتر بناؤ، اصلح بناؤ، یعنی اس میں باقاعدہ وہ جو روشنائی سی چیز ہوتی ہے وہ ڈالا کرو۔ علیق، ٹھیک ہو۔ وَأَتِل جلفَتَ کلمے کا، جلفہ کہتے ہیں نوک کو، وہ جو قلم بناتے تھے تو آگے اس کی نوک ہوتی تھی، فرماتے ہیں وَأَتِل، لمبی بنا، جلفَتَ قلم کا، اپنی قلم کی نوک کو، یعنی اس کی نوک ذرا لمبی ہونی چاہیے۔ فرج بین سطور، ایک صفحے میں جو سطریں ہوتی ہیں، جو لائنیں ہیں، ان کے درمیان فرج، فاصلہ رکھ، یعنی ایک سطر اور دوسری سطر جو نیچے لکھنی ہے ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، کھلی کھلی سطریں ہونی چاہیے۔ کرمت بین الحروف، لیکن جو حروف ہیں ان کو ملا کر،
دیکھو نا جی، آپ نے لکھنا ہے مثلا لفظ اور، الف واو را، 3 حرف ہیں. اب ان کو دور دور نہیں لکھنا، حروف کو ساتھ ساتھ ملا کے رکھنا ہے، کرمت یعنی ساتھ ساتھ ملا کے رکھنا ہے، لیکن سطور میں لینوں میں ان کو کھلا رکھنا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ، اگر تیری سیاہی اچھی ہوگی، قلم کی نوک لمبی ہوگی، سطروں میں فاصلہ ہوگا، حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، فَإِنَّ ذَلِكَ اجدر بصباحت الخط، تو تیری تحریر کی دیدہ زیبی کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. اجدر یعنی لائق، مناسب، اصلح، بہتر، یہ ہو گیا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.